اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور جنات اور انسان میں سے جن لوگوں کو ہم نے پیدا فرمایا ہے اس میں ایک ایسی جماعت ہے جو لوگوں کو حق کے ساتھ رہبری کرتی ہے اور حق ہی کے ساتھ وہ آپس کے معاملوں میں فیصلے کرتی ہے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو اپنے عذاب کی طرف ایسے دھیرے دھیرے لے جاتے ہیں کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں۔ اِنَّ کَیدی متین، یقیناً میرا داؤ، میری پکڑ بہت مضبوط ہے۔ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، کیا ان لوگوں نے کبھی غور و فکر نہیں کیا کہ ان کا جن صاحب کے ساتھ تعلق ہے ان کو کوئی جنون نہیں ہے۔ ان هو الا نذیر مبین، وہ تو بس صاف صاف ڈرانے والے ہیں۔ اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، کیا ان لوگوں نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں غور و فکر نہیں کیا؟ یا اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا فرمایا ہے اس میں غور و فکر نہیں کیا؟ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، یا ان لوگوں نے اس بات میں غور و فکر نہیں کیا کہ ان کا مقررہ وقت قریب آ چکا ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس قرآن پاک کے بعد اور کن باتوں پر وہ ایمان لے آئیں گے؟ محترم بزرگ عزیز دوستو، پہلے سے ایک مضمون چلتا ہوا آ رہا تھا۔ پچھلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کے بارے میں بیان فرمایا۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے جنات اور انسان میں سے بہت سارے لوگوں کو جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے جنات اور انسان میں سے بہت سارے لوگوں کو جہنم ہی میں جانے کے لیے پیدا فرمایا۔ ان کی پہچان بتلائی۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ ان کے پاس ایسے دل ہیں جس سے وہ کچھ سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ایسی آنکھیں ہیں جس سے وہ کچھ دیکھتے نہیں۔ یعنی سمجھتے تو دنیا کی چیزیں بہت کچھ ہیں مگر حق اور باطل کو سمجھنے کا مادہ ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ دیکھتے تو بہت کچھ ہیں مگر جس نظر سے، جس دیکھنے سے آدمی کو کچھ عبرت حاصل ہو ایسی نظر سے نہیں دیکھتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ایسے کان ہیں جس سے نہیں سنتے۔ یعنی سنتے تو بہت کچھ ہیں مگر ایسی بات جس کے سننے سے آدمی کی کایا پلٹ ہو جائے، زندگی بدل جائے، اور سمجھنے کی غرض سے سننا، ایسا نہیں سنتے۔ تو یہ جہنمیوں کی صفات ہیں۔ کان ہیں سنتے نہیں، حق بات جس طریقے سے سننا چاہیے ویسا نہیں سنتے۔ چیزوں کو، مخلوق پر غور و فکر کرنے کی خیال سے، اس فکر سے جو نظر ڈالنا ہے وہ نظر نہیں ڈالتے۔ باقی ریسرچ کریں گے، تحقیق کریں گے، مزے لیں گے، سب کچھ کریں گے مگر ان چیزوں سے ایسی نظر دوڑانا ان چیزوں پر کہ جس سے آدمی کی حالت بدل جائے، آخرت یاد آ جائے، یہ جہنم والے لوگ ایسی نگاہ نہیں ڈالتے۔ اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام، ایسے لوگ تو جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ یہ لوگ تو گمراہی میں جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، کیونکہ جانور غیر مکلف ہیں اور انسان مکلف ہے۔ جانوروں کے پاس وہ عقل اللہ نے نہیں رکھی جو انسانوں کے پاس رکھی ہے، تو یہ اشرف المخلوق ہو کر اپنے اعضائے رئیسہ سے جب وہ کام نہیں لیتا تو یہ جانور بلکہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے۔
پھر فرمایا ایسے لوگ ہی غافل ہیں. ان کا علاج بھی اللہ نے دوسری آیت میں بتلایا کہ جن لوگوں کا یہ حال ہو ان کا علاج یہ ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کا ذکر کر لیا کرو. اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں. جس آدمی کو اگر کبھی ایسی غلط فہمی ہو رہی ہو یا اس کو کچھ دنیا سے زیادہ رغبت ہو رہی ہو، آخرت سے غفلت ہو رہی ہو، تو اللہ نے اس کا علاج بتلایا، ذکر کر لیا کرو. اللہ کے بہت سارے اچھے اچھے اسماء حسنی ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ کا ذکر اور اللہ کو پکارا کرو، دعا کر لیا کرو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور جو لوگ اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، یا تو ناموں کو اپنی طرف سے گھڑتے ہیں اللہ کے لیے، یا اللہ کے نام جس طریقے سے پکارنا چاہیے ویسا نہیں پکارتے، اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں سے علیحدہ ہو جاؤ. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اعمال کا بدلہ ان کو مل جائے گا. یہ گزشتہ جمعہ اس کی بہت لمبی تفصیل ہم نے آپ کے سامنے کی تھی. یہ جہنمیوں کا تذکرہ ہوا. اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ جہاں بھی جہنمیوں کا تذکرہ آئے گا ساتھ میں اللہ جنتیوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. خیر اور شر دونوں ایک دم صاف طریقے سے واضح ہو جائیں، اچھے اور برے کی پہچان، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو ساتھ ساتھ بیان فرماتے ہیں تاکہ دونوں کی پہچان اچھی طریقے سے ہوتی رہے. اب جنتیوں کا تذکرہ کرتے ہیں. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، اور جو مخلوق ہم نے بنائی ہیں امہ، اس میں ایک جماعت، ممن خلقنا امہ، جو ہم نے تخلیق فرمائی ہے اس میں سے ایک جماعت ہے. کیونکہ پہلے فرمایا بہت سارے لوگ تو جہنمی ہیں، اس میں سے کچھ ایسے ہیں یہدون بالحق، جو حق کے ساتھ لوگوں کی رہبری کرتے ہیں، وبہ یعدلون، اور حق ہی کے ساتھ لوگوں کے معاملات میں فیصلے کرتے ہیں. اس کی تھوڑی تفصیل ہے. یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تلاوت فرمائی اور صحابہ سے فرمایا یہ آیت تمہارے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی میری امت کے بارے میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک قوم تھی، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی ایک جماعت ایسی تھی جو حق کے ساتھ لوگوں کی رہبری کرتی تھی، جو ہمیشہ کتاب اللہ تورات کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق لوگوں کی رہبری کرتے تھے، مسئلے مسائل بتاتے تھے اور اسی کے مطابق فیصلے کرتے تھے. بنی اسرائیل میں علماء یہود کی ایک مستقل جماعت ہمیشہ ایسی رہی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اسی جماعت میں سے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ادھر سے نکل کر ادھر تشریف لائے. تو آپ نے فرمایا وہ ان کی جماعت تھی، اور میری اس امت میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے یہ آیت خاص تمہارے بارے میں نازل ہوئی. اب اس امت کے بارے میں اللہ نے دو باتیں فرمائی ہیں. امہ یہدون بالحق، ایک ایسی امت ہے جو حق کے ساتھ، یعنی حق قرآن اور حدیث، حق کا مطلب اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی باتیں ہیں یہ حق ہیں، اس کے ساتھ یہدونا، لوگوں کی ہدایت کے کام کریں گے، رہبری کے کام کریں گے. مطلب یہ ہے کہ اگر اس امت کو قیادت ملی، سیادت ملی، امارت ملی، ذمہ داری ملی، لوگوں کو رہبری کرنے کی ذمہ داری اللہ نے اس امت کو دی، تو یہ اپنے من مانے طریقے سے لوگوں کو نہیں چلائیں گے. اس امت کا یہ امتیاز ہے، اس امت کی یہ خصوصیت ہے جو اللہ نے تعریف کرتے ہوئے فرمایا. اگر یہ نہیں ہے، بعد میں اس کی طرف آؤں گا، اگر یہ امتیاز، یہ خصوصیت اس امت میں یا امت کے کسی فرد میں یہ چیز نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ یہ صفت پیدا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اس امت میں رہنے والوں کی یہ صفت ہے کہ اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے. کیا کہ جب لوگوں کی رہبری کرے تو اپنی خواہشات کے ذریعے سے، اپنی ہوا، اپنی نفسانیات، اپنی مرضیات سے لوگوں کو ہدایت نہ کرے، لوگوں کو نہ چلائے، بلکہ لوگوں کو اسی راستے پر چلائے جو قرآن اور حدیث کا بتایا ہوا راستہ ہے، چاہے وہ خود اپنے آپ پر بھی بوجھ کیوں نہ بنے. امیر پر،
ذمہ دار پر، قائد پر، سید پر، بڑے آدمی پر کہ بھئی میں ان کو قرآن و حدیث کے راستے سے لے چلوں گا تو میرا کیا بنے گا، میں بڑا ہوں، اپنا کچھ بنانا ہے، تو اپنی نفسانیات، اپنے اغراض، اپنے مقاصد کو آدمی سامنے لائے گا تو ایسے لوگ جب قرآن و حدیث سے لوگوں کی رہبری کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کا ذاتی فائدہ تو ہو جائے گا کہ یہ بڑے بن جائیں گے، کرسیاں مل جائیں گی، لوگ تحفے، ہدیے، تحائف وغیرہ خدمتیں سب کرتے رہیں گے، آپ اپنا الو تو سیدھا کرو گے مگر آپ پوری امت کو لے ڈوبو گے، کیونکہ رہبری کرنے کا صحیح راستہ قرآن اور حدیث کا راستہ ہے کہ آنے والوں کو ہدایت قرآن اور حدیث سے کرو، راستہ اس کا بتاؤ کہ اس راستے پر چلو، بجائے اس کے کہ میں جو بولوں اس پر چلو، یہ کہنے کے بجائے آدمی یہ تاکید کرے کہ قرآن اور حدیث کا جو راستہ ہوگا اس پر چلو، یہدون بالحق۔ اور قرآن و حدیث کا راستہ آپ کو اللہ والوں کی، اکابرین امت کی، حضرات صحابہ کی بتائی ہوئی جو تفاسیر ہیں، انہوں نے جو قرآن و حدیث کو سمجھا ہے وہ طریقہ، ایسا نہیں کہ ہر بندہ قرآن و حدیث کو اپنی طرف سے سمجھنے لگے کہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، یہ بھی نہیں، قرآن و حدیث کا وہ راستہ جو ہم سے پہلے والوں نے سمجھا ہے، جو حضرات صحابہ نے سمجھا ہے، اس راستے کے مطابق ہم امت کو بتائیں اور ان کی رہبری کریں اور ان کو لے چلیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی یہ خاص خصوصیت تھی کہ وہ اپنی نفسانیات، اپنی خواہشات کو ذرہ برابر داخل ہونے نہیں دیتے اور یہ چاہتے تھے کہ لوگ ہماری نگرانی کیا کریں۔ سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی تو حضرت منبر پر تشریف فرما ہوئے اور لوگوں سے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، لوگوں میری اطاعت کرو، میری بات مانو اس وقت تک جب تک کہ میں قرآن و حدیث کے مطابق صحیح چلتا رہوں، جب تک میں اس کے مطابق صحیح چلتا رہوں اس وقت تک میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، میری بات مانو۔ پھر ایک سوال کیا، دیکھیں ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ مجمع کا کیا حال ہے، پوچھا اگر کبھی کوئی وقت ایسا آ جائے کہ میں قرآن و حدیث سے تھوڑا ہٹنے لگ جاؤں تو تم کیا کرو گے؟ اپنے سامنے والے مجمع سے، پورے امیر المؤمنین کے سامنے رعایا ہیں، ان کی بات ماننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، امیر ہیں، خلیفہ ہیں، آرڈر اپنے ہاتھ میں، جو فیصلہ لینا چاہیں لے سکتے ہیں، اور اوپر سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روبدار شخصیت، اب خلیفہ بن گئے، پورا پاور ہاتھ میں ہے، اب وہ امیر المؤمنین خلیفہ وقت ہو کر سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر میں ہٹ جاؤں، اگر میں تھوڑا بہکنے لگوں تو کیا کرو گے؟ تو لوگ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیا کریں گے۔ ایک آدمی بدو قریہ اور دیہات کے رہنے والے مجمع میں کھڑے ہوئے اور کہا تلوار نکالی، کہا اس سے تمہیں سیدھا کر دیں گے عمر، اس سے تمہیں سیدھا چلائیں گے ہم۔ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ میرے سامنے میرے مجمع میں ایسے لوگ موجود ہیں جو عمر کو ٹیڑھا چلنے نہیں دیں گے۔ اس میں اس بدو سے زیادہ کمال حضرت امیر المؤمنین کا ہے کہ کون بڑا بننے کے بعد چھوٹے کی اتنی کڑوی بات کو برداشت کرے گا کہ اچھا میرے ساتھ مجھے کو تلوار دکھاؤ گے، مجھ سے خلاف ہو جاؤ گے، تمہیں دیکھ لیا جائے گا، تمہیں ہم بتا دیں گے۔ یہ تو آج کل کا مزاج ہے۔ وہ حضرات صحابہ تھے کہ حق کو جان دینے والے، کہ حق کے مطابق رہبری کرنے والی اس امت کی صفت ہے۔ امت یہدون بالحق، حق کے ساتھ لوگوں کی رہبری کریں گے، وبہ یعدلون،
جب امیر بنے، قائد بنے، ذمہ دار بنے تو رہبری کا کام قرآن و حدیث کے ساتھ ہوگا، اور جب آپس میں جنگ ہو جائے، لڑائی ہو جائے، غیروں کے ساتھ مڈ بھیڑ ہو جائے یا اپنوں میں آپس میں کبھی انبن ہو جائے تو معاملات کا تصفیہ کیسے کریں گے؟ نزاعات میں، جھگڑوں میں بھی وَبِهِ يَعْدِلُونَ، حق ہی کے ساتھ اپنے فیصلے نمٹائیں گے۔ ایسے نہیں کہ چلو اپنے عقل سے کچھ کہہ دیا، اپنی مرضی سے کچھ بتا دیا کہ یہ میرا فیصلہ ہے، میں یہی کروں گا، میں ایسے ہی چاہتا ہوں۔ نہیں، قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ ہوگا، اللہ اور اللہ کی مرضی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ یہ دو امتیازی خصوصیات اس امت کے ہیں جو اللہ نے بیان فرمایا۔ جب تک اس امت میں یہ دو باتیں علی وجہ الاتم، کامل و مکمل طریقے سے امت میں رہیں، اس امت کا ہر ہمیشہ امتیاز بلند ہوتا رہا، یہ خلافت پر، امارت پر فائز رہی، پوری دنیا پر حکومت کا سکہ بٹھا ڈالا جب تک یہ دو چیزیں اس امت میں تھیں، حق کے ساتھ رہبری کرنا اور حق کے ساتھ فیصلے کرنا، انصاف کرنا۔ بہت سارے واقعات ہیں، آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، چاہے وہ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بہت مشہور واقعات اپنی زرہ کے سلسلے میں مقدمات دائر کیے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انصاف ہی کے لیے مشہور ہیں، عادل فاروق کہ انصاف دنیا کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا کہ مشک آیا ہے تولنے کے لیے، کہتے ہیں کہ کوئی تول دیتا تو اچھا تھا، بیوی کہتی میں تول دوں، میں اپنے گھر والوں کے لیے پسند نہیں کرتا، بعد میں کہتے ہیں کپڑا لپیٹ لینا ناک پہ، بعد میں تول لینا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کپڑا لپیٹنے کی کیا ضرورت، کوئی بھی تولے گا، کوئی بھی تو خوشبو تو آئے گی ہی۔ کہا مشک کا فائدہ تو یہی ہے کہ خوشبو سونگھنا، اور جب تک تولنے میں اپنے گھر کے لوگ رہیں گے وہ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ اتنی زیادتی میرے اہل و عیال کو امت سے زیادہ مل جائے۔ انصاف ہے، قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے کہ سب کو برابر تقسیم ہونا ہے۔ جمعہ میں خطبے کے لیے آئے، کھڑے ہوئے اور لوگوں سے کہنے لگے یا ایھا الناس اسمعوا واطیعوا، لوگوں سنو اور اطاعت کرو۔ ایک ساتھ کھڑے ہو گئے، لا نسمع ولا نطیع، نہ سنیں گے نہ آپ کی اطاعت کریں گے۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا آپ ناانصافی کر چکے ہیں، کیوں سنیں گے آپ کی بات؟ کیا ناانصافی ہوئی؟ کل ہی تو کپڑا آیا تھا مال غنیمت میں اور آپ نے پورے مدینے میں تقسیم کیا، ہم سب نے کپڑا لیا اور سب اپنا اپنا کرتا بنا کر لائے اور آپ کو بھی اسی میں سے کپڑا ملا۔ ہمارا سائز دیکھیے اتنا بنا ہے، کپڑا جو ہمارے حصے میں آیا اس میں کرتا اتنا بنا ہے، اور آپ کا کرتا ماشاءاللہ بہت لمبا ہو گیا، آپ ڈبل لے لیے یا ہم سے زیادہ لے لیے۔ تو آپ نے انصاف کہاں کیا؟ جب آپ انصاف نہیں کر رہے تو آپ کی بات ہم کیوں سنیں؟ نہیں سنیں گے۔ اللہ اکبر، کیا صحابہ کی ہمت تھی کہ چاہے امیر المؤمنین ہو یا عام آدمی، سوال کرنے کا حق بنتا ہے، نا انصافی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ عام آدمی کھڑا ہوا اور پوچھ رہے ہیں کہ امیر المؤمنین آپ کی بات نہیں سنیں گے کیونکہ آپ نے نا انصافی کی ہے۔ کہتے ہیں عبداللہ اپنے فرزند کو آواز دی، کہاں ہے؟ اٹھو بھائی بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ کہا آپ سب کو تقسیم کرنے کے بعد ابا جان کے حصے میں جو کپڑا آیا وہ آپ لوگوں سے بھی کم تھا، آپ کو جتنا ملا اس سے کم تھا، تو پھر لمبا کیوں ہو گیا؟ کہ میرے پاس کپڑا پہلے سے تھا تو میں نے اپنے حصے کا کپڑا ابا کو دے دیا، دو ملا کے اتنا لمبا ہوا۔ تو اب وہ آگے والے صاحب نے کوئی سوری نہیں کہا، معافی نہیں مانگی، اچھا ٹھیک ہے تب تو بس ٹھیک، چلیے بولیے اب سنتے ہیں۔ کوئی معافی تلافی نہیں، اب صاف شفاف کہ قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ جب تک یہ معاملہ رہا اسلام کا عروج تھا، اسلام کو ترقی تھی، اتنی ترقی مستشرقین نے، غیروں نے یہ جملہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند سال دنیا میں رہ جاتے تو پوری دنیا میں اسلام کے سوا دوسرا مذہب ہی نہ رہتا، کیونکہ انہوں نے اپنے عدل سے، اپنے انصاف سے دنیا کو اپنا فیور میں کر لیا تھا، اسلام کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا اس امت کی خاص صفت
قرآن و حدیث حق کے ذریعے سے لوگوں کی رہبری کریں گے اور حق کے ساتھ اپنے آپس کے فیصلے نمٹائیں گے۔ جب تک یہ ہوتا رہے گا امت حق پر رہے گی اور امت کی ترقی اور یہ کام کرنے والوں کی بھی ترقی۔ اور جب یہ امت یہ کام چھوڑے گی، جب سے چھوڑ دیا ہے امت نے، اس وقت سے دن بدن یہ امت گرتی جا رہی ہے، تنزلی کا شکار، کہ یہاں رہبری کرنے والوں کی بھی من مانی طریقے، اپنے من کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق، ہاں چلتا چلو کیا بھی نہیں، وہ اصول ہیں اپنی جگہ، یہ ہمارا چلتا ہے، اپنی من گھڑت باتیں۔ ہر امیر، ہر ذمہ دار، ہر قائد، ہر بڑا بننے والا آدمی، ہر لیڈر، ہر قوم کا ذمہ دار، اب یہ اپنی اپنی من مانی سے امت کو ایسا گمراہی پر لے کے جا رہے ہیں کہ جس لائن میں دیکھیں، جس فیلڈ میں دیکھیں، لوگوں نے اپنی خواہشات کے مطابق، چاہے وہ مدارس کی لائن آپ لے لیجئے، مساجد کی لائن لے لیجئے، دینی محنتوں کی لائن لے لیجئے، خانقاہوں کی لائن لے لیجئے، کہ جہال کا قبضہ ہے، جہال، جاہلوں کا قبضہ، اور جہاں مدارس میں بھی محتممین ہیں، الامان والحفیظ، اللہ ماشاءاللہ کہیں کچھ ہوں گے، ورنہ تو اکثر مدارس کے اندر بھی علماء ہونے کے باوجود اپنے سٹاف کے ساتھ، اپنے طلباء کے ساتھ ایسی ظالمانہ انداز کے رویے ہیں کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جب سے امت کا یہ حال ہو رہا ہے، امت میں ترقی کے بجائے تنزلی ہے، ہر دن بے عزتیاں، ذلتیں، رسوائیاں جو ہو رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ اللہ نے جو فرمایا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم بلند ہوتے رہو گے جب تک کہ تم ایمان والے بن کر رہو گے۔ حقیقت میں ایمان والے کا مطلب قرآن و حدیث کے مطابق یقین کرنا، اس کے اوپر چلنا۔ ہم ایمان والے ہیں مگر کس حیثیت کے ہیں؟ ہر بندہ اپنے گریبان میں دیکھے کہ ہمیں کتنا ایمان ہے، کتنا یقین ہے، قرآن و حدیث کے وعدوں پر ہمیں کتنا یقین آتا ہے اور کتنا عمل میں ہیں ہم۔ اچھا، اب ایک سوال یہ ہے کہ جب ہم حق پر نہیں ہیں، مطلب حق کے مطابق انصاف ہمارے نہیں ہو رہے ہیں، حق کے مطابق رہبریاں ہم نہیں کر رہے ہیں، تو ہم تنزلی میں ہیں۔ اب جو قومیں ترقی کر رہی، بہت گہرا سوال ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ ہم دین اسلام کے ماننے والے حق کے مطابق چلنا چھوڑ دیے تو نیچے اترنے لگے۔ اب باقی قومیں، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، غیر مسلم ہوں، جو بھی ہیں، یہ ہمارے اوپر حاکم بن رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، یہ عروج پر ہیں۔ جب ہمارے اندر حق تھا، اس میں چلنے میں تھوڑی کمی ہوئی تو ہم نیچے گرنے لگے۔ ان کے پاس تو حق ہے ہی نہیں، ان کے پاس تو نہ قرآن ہے نہ حدیث، ہمارے پاس تو ہے، ہم نے چلا نہیں، یا چلا لیکن جیسا چلنا تھا ویسا نہیں چلے تو ہمارا یہ حال بنا۔ ان لوگوں نے تو نہ قرآن پر چلا نہ حدیث پر چلا، نہ وہ چل رہے ہیں بلکہ ظلم کر رہے ہیں، حد سے زیادہ منمانیاں کر رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، ظلم بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ پھر ہم سے زیادہ بدتر تو وہ ہونا چاہیے تھا نا، تو وہ ہمارے اوپر بڑے کیوں بنتے جا رہے ہیں، یہ حاکم کیوں بنتے جا رہے ہیں، اوپر کیوں رہے؟ حق کے رہنے والے یہ اوپر جائیں گے، جب امت میں یہ چیز اتر گئی تو نیچے آ گئے۔ اب ان کے پاس کون سا حق تھا جو اوپر لے جا رہا ہے ان کو؟ اللہ نے فرمایا ان کا معاملہ الگ ہے، یہ تمہارا معاملہ تھا، یہ اپنوں کا معاملہ تھا کہ تمہاری ترقی حق کے ساتھ ہوگی، اور حق چھوڑو گے تو تمہاری تنزلی۔ اور رہا غیروں کا مسئلہ، ان کے لیے حق کی کوئی شرط نہیں ہے، ان کے پاس حق رہے گا تب بھی ترقی ہوگی، حق نہیں رہے گا تب بھی ترقی رہے گی۔ کیوں؟ فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، سنستدرجہم، ہمارا ان کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ استدراج کا معاملہ ہے، استدراج ہے۔ یہ تمہارے ساتھ ہمارا جو معاملہ تھا وہ انصاف کا معاملہ تھا۔ امت کے لیے اللہ نے فرمایا یہ انصاف کی بات ہے کہ تم حق کے ساتھ چلو گے تو ترقی کرو گے، حق جب چھوڑو گے تو تنزلی ہوگی۔
رہا غیر قوموں کا، دوسری تمام قوموں کا، ان کا معاملہ تمہارے معاملے سے الگ ہے، ان کے ساتھ استدراج ہو رہا ہے۔ استدراج کیا؟ اللہ نے خود فرمایا من حیث لا یعلمون، کہ ہم ان کو ایسے طریقے سے اپنے عذاب کی طرف لے چلتے ہیں۔ استدراج دھیرے دھیرے لے چلنا، اپنی پکڑ میں ان کو ایسے جکڑتے چلے جاتے ہیں کہ ان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم پکڑے جا رہے ہیں۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے استدراج، کہ بندے کو گناہ کرے اور گناہ پر اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے، اللہ کی نافرمانی کرے اور اللہ اس کی عزت افزائی کرے، دنیا میں اس کی واہ واہی ہو۔ یہ بندہ سوچنے لگتا ہے یار میں تو بہت نیک ہوں، خود کو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں اتنا اچھا آدمی ہوں، کہ میری غلطیاں ہی نہیں، ورنہ تو میں ایسا شائن کیوں ہوتا۔ لوگ مجھے سلام کرتے ہیں، مجھے عزت دیتے ہیں، میری زیارت کو آتے ہیں اور میرے سے ملاقات کرتے ہیں، مصافحے کرتے ہیں، میری آؤ بھگت ہے، میری منت سماجت ہے، مجھے مال بھی آ رہا ہے، عہدہ بھی مل رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے، سب چیزیں۔ تو اگر تم گناہ کر رہے ہو، نافرمانی کر رہے ہو اور اللہ کی نعمتیں تمہیں مل رہی ہیں، یہ اتنی خطرناک چیز اللہ نے فرمایا وہ بندہ جانتا نہیں ہے کہ میرا کیا معاملہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ استدراج ہے، یہ استدراج کہ میں ڈھیل دیتا ہوں۔ وہ ناچ رہا ہے تو ہم اور تھوڑا رسی ڈھیلی چھوڑتے ہیں کہ اور ناچ۔ ہم نے طاقت بھی دی، صحت بھی دی، جوانی بھی دی، خوبصورتی بھی دی، مال بھی دیا، عہدہ بھی دیا، اس کے لیے تو تمام بنگلے، کار، گاڑیاں سب کا انتظام کیا۔ وہ سمجھتا ہے کہ یار میری تو چاندی ہی چاندی، ترقی ہی ترقی۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ان کا معاملہ ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، کہ ہم ان کو استدراج کے ساتھ اپنے عذاب کی طرف لے جاتے ہیں اس طریقے پر کہ ان کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ واملی لہم، اور میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں۔ ڈھیل یہ ان کا معاملہ، تمہارا معاملہ الگ ہے۔ تم اپنا سوچو کہ ہم تنزلی میں جا رہے ہیں حق چھوڑنے کی وجہ سے، اور وہ ترقی کر رہے ہیں وہ صحیح ہیں اس وجہ سے نہیں، ان کو اللہ ڈھیل دے رہے ہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو ڈھیل دیتا رہوں گا۔ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، یقیناً میرا داؤ، میری پکڑ بہت مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو، ہم میں سے بھی، یہ کافروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور ہم ایمان والوں میں بھی، اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہو نا، تو اس سے اللہ کی پناہ چاہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں استدراج میں مبتلا مت فرما۔ اس کی موٹی مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ہمارے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کرتے ہیں، کبھی اللہ کی نافرمانی کی، نماز جان بوجھ کے اللہ نہ کرے، کبھی ایسا وقت آئے چھوڑ دیا، یا کوئی غلط کام کر لیا، گناہ کر بیٹھے، ادھر کچھ غلطی ہوئی اور ادھر فوراً کوئی چلتے ہوئے ٹھوکر لگ گئی، یا کچھ نقصان ہو گیا، کوئی تکلیف پہنچ گئی ہم کو، کوئی بھی ایسی چیز پکڑ کی سمجھ میں آ گئی، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کی محبت ہمارے ساتھ ابھی بھی باقی ہے۔ عذاب اگر اللہ دیں، دنیا میں سزا دے دیں، تو خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ محبت کا معاملہ فرما رہے ہیں، کہ سدھار رہے ہیں، اللہ ہمیں بلا رہے ہیں اپنی طرف۔ یوں سمجھیے جیسے ہم اپنے مدرسے کی مثال بار بار دیتے ہیں کہ بچے مدرسے میں کلاس میں بیٹھے ہیں اور ہم پڑھا رہے ہیں یا کچھ کام کر رہے ہیں، بچے آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، کھیل کود میں مشغول ہیں۔ اب استاذ ایک مرتبہ وارننگ دیتے ہیں کہ بھائی کون کون بات کر رہے ہیں، تھوڑا ہوشیار ہو جاؤ، بات نہیں کرنا، کھیلنا نہیں، پڑھنے میں لگو۔ اب دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد پھر بات کرنے لگے، پھر بار بار کہہ رہا ہوں، تیسری بار، چوتھی بار، پانچویں بار۔ اب یہ سب چیزیں نوٹ ہوتی جا رہی ہیں، جمع ہو رہی ہیں کہ یہ کتنی بار شرارت کر رہا ہے۔ ایک بچہ بازو میں ہی ہے، اس نے شرارت کی، فوراً ایک مار دیا، اس کے کچھ سزا دے دی، تو یہ بہت ہلکی، بہت چھوٹی سزا ہے۔ اس کو فوراً مار پڑا، بس ختم معاملہ، اس کا تب کا تب رفع دفع ہو گیا۔ جس بندے کی غلطیاں جمع ہو رہی ہیں، حد ہو گئی، لمٹ کراس کر گیا، اب جو استاذ اٹھے گا
یا ماں باپ بھی گھر میں بچہ شرارت کر رہا ہو وارننگ دے رہے ہیں، حد ہو گئی، دماغ خراب کر دیا. اب جو پٹائی شروع ہوئی ساری چیزیں یاد دلاتی کہ وہ توڑا، ایسے کیا، کب بولا، کتنی بار بولا، سمجھتا نہیں، اب ادھر مارا ادھر مارا وہ مارا. اوہ اللہ رحم فرمائے. ایک حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن ہوتا ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ یہی استدراج کہ بندہ غلطی کر رہا ہے اور اللہ ڈھیل دے رہے ہیں، بندہ گناہ کر رہا ہے اللہ چھوڑ رہے ہیں، اس کو مزید انعامات سے نواز رہے ہیں. تو یہ بہت زیادہ بندے کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ فرماتا میری پکڑ بہت مضبوط، جب پکڑ لوں گا تو پھر اسے توبے کی بھی توفیق نہیں ملتی. یہاں تو بندہ توبہ کر لیتا، اگر ٹھوکر لگی اللہ یاد آ گیا. اللہ کا احسان ہے کہ چوٹ لگنے پر، کٹنے پر، کچھ نقصان ہونے پر بندے کو سجدہ یاد آ گیا، نماز یاد آ گئی، مسجد میں آ گیا، رونے لگ گیا، دھونے لگ گیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہلکی پھلکی سزا دے کر توبے کی توفیق دے دی. سزا جب نہیں ملتی ہے تو بندہ توبہ بھی نہیں کرتا، روتا بھی نہیں، بلکہ وہ خوش ہوتا ہوا آگے بڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ موت آ جاتی ہے توبے کے الفاظ بھی زبان سے نہیں نکلتے. اولم یتفکروا، اب یہ تمام چیزیں سامنے آ گئیں تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے متعلق، ایمان کے متعلق. اب رہا مسئلہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ لوگ کہتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ پاگل ہیں، نعوذ باللہ، مجنون ہیں. اولم یتفکروا، کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے، ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کے جو صاحب ہیں ان کو کوئی جنون نہیں ہے. یہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی، رسول، استاذ یا کوئی بڑا نام نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا صاحبہم، ان کے جو ساتھی ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے صاحب، صحابہ کے صاحب کہا گیا. اس زمانے میں جو لوگ ساتھ میں تھے ان کو صاحب کے لفظ سے اللہ نے فرمایا کہ جو ان کے صاحب ہیں. اسی لیے صحابہ کو بھی حضور کے صحابہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم. یہ بعد کے زمانے میں لوگوں نے تکلفات کرنا شروع کر دیا. یہ تکلفات بڑی بدترین چیز ہوتی ہے، بڑی تکلیف دینے والی چیز ہے تکلفات. کہ کسی بھی آدمی کو فلاں صاحب، علامہ، اوہو، نام، القاب، لقب ان کو نوازے جا رہے ہیں کہ آپ تشریف لائیے، آئیے، تب بیٹھیے، پدھاریے. یہ تکلفات چھوڑیے، بے تکلف رہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ نے ہمارے دورہ حدیث کا جب پہلا سبق تھا اس میں بڑی تشفی بخش گفتگو حضرت نے تفصیل کے ساتھ اسی لفظ پر فرمائی تھی کہ استاذ اور شاگرد. کیونکہ حضرت جب درسگاہ میں داخل ہو رہے تھے تو نئے بچے جوش میں پہلا دن سبق کا دارالحدیث کے اندر بیٹھے ہیں، تو حضرت تو بڑی شخصیت، پورے مقبول ترین استاذ، جب حضرت درسگاہ میں داخل ہوئے تو بچوں نے سلام کرنا شروع کر دیا. تو حضرت خاموش نکلتے ہوئے جاتے تھے، سلام کا جواب نہیں دیتے، اور جا کر سیدھا اپنی چوکی پر جہاں سبق پڑھانا اوپر جا کے تشریف فرما ہوتے، مائک لیتے، اس کے بعد کہتے السلام علیکم. تو یہی جملہ حضرت نے کہا، اور اس کے بعد فرمایا پہلا ہمارا دور حدیث کا سبق تھا، اس کو میں نے کاپی میں نوٹ بھی کیا. پہلا جملہ حضرت نے، ہم عالم بن رہے ہیں، آخری سال ہمارا، اس میں دور حدیث کا پہلا سبق، استاد محترم، بڑی شخصیت ہمارے دارالعلوم دیوبند کے تمام طلباء کے ہر دل عزیز، ان کا سبق اتنا مقبول کہ بچے طلباء دوسرے کسی استاذ کا سبق چھوڑیں تو چھوڑیں مگر ان کا سبق نہیں چھوڑ پاتے تھے، اتنا مزیدار ہوتا تھا. ایسی شخصیت سامنے بیٹھے، پہلا جملہ ہم کو حضرت نے جو کہا وہ یہ تھا کہ ان گدھوں کو کس نے سمجھایا. ہم لوگوں کو، ہم عالم بن رہے ہیں، اس وقت میں حضرت کا پہلا جملہ تھا ان گدھوں کو کس نے سمجھایا. ہمیں تو فخر ہے کہ ہمارے استاد ہمیں گدھا کہیں یا خنزیر کہیں، ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم تو چھوٹے ہیں تبھی تو علم ملتا ہے. جب تک آدمی چھوٹا نہ بنے علم کچھ نہیں آ سکتا. اپنے آپ کو مٹا دو،
تبھی جا کے آپ کچھ بنتے ہو. اگر پہلے سے کچھ بنے بیٹھے ہو تو آپ کا بننا ختم ہو جائے گا. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے تو، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے. اگر خاک میں نہیں ملو گے، اپنی ہستی کو نہیں مٹاؤ گے تو کچھ بنو گے بھی نہیں آپ. تو بہرحال حضرت کا یہ کہنا تھا کہ ان گدھوں کو کس نے سمجھایا کہ باہر سے آنے والوں کو اندر والے سلام کریں گے. یعنی جب حضرت آ رہے تھے تو اندر بیٹھے ہوئے بچے سلام کر رہے ہیں حضرت کو. تو کہا کس نے تمہیں یہ سمجھایا کہ باہر سے آنے والے کو تم سلام کرو؟ اصول کیا ہے؟ باہر سے آنے والے کی اوپر ذمہ داری کہ وہ سلام کرے، چاہے وہ حضرت ہو یا علامہ ہو، استاذ ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو. آنے والے کا اس کا حق ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سلام کرے گا، اور اندر بیٹھے ہوئے چاہے وہ شاگرد ہی کیوں نہ ہو وہ جواب دیں گے. اب ہمارے ہاں مسئلہ الٹا بنا ہوا ہے کہ جو بڑے صاحب آئیں گے ان کو نیچے والے چھوٹے والے سلام کریں گے. یہ محکمہ پولیس کا مسئلہ، ہمارا نہیں ہے. تو پھر حضرت نے فوراً کہا اچھا اب تم پوچھو گے کہ حضرت جب آپ آ رہے تھے تو آپ نے سلام کیوں نہیں کیا؟ میں نے نہیں کیا. حضرت کہ میرا سلام کرنے کی ایک جگہ ہے، میں اگر دروازے میں داخل ہوں اور وہیں پر سلام کر دوں تو 4 5 10 15 طلبہ سنیں گے اور وہ جواب دیں گے. اگر میں یہاں آؤں اپنی جگہ پر بیٹھ کر یہاں سلام کروں، سب کو سلام پہنچے گا اور تم سب جواب دو گے. بتاؤ یہ صحیح ہے یا چند لوگوں کو سلام کر دوں یہ صحیح ہے؟ ہر ایک کی اپنی جگہ فکس ہے. کسی آدمی کی اگر جگہ متعین ہے، جیسے خطیب خطبہ دینے کے لیے اگر باہر سے آئے تو دروازے پر سلام نہیں کرے گا، وہ یہاں آئے گا، یہاں آ کر سب کو سلام کرے گا، کیونکہ اس کی جگہ فکس ہے، متعین ہے. تو بہرحال بہت لمبی تفصیل تھی. یہ بات اس لیے آئی کہ حضرت نے اس کے بعد ایک جملہ یہی فرمایا تھا کہ اصل میں ایک طلبہ جو ہیں ان کو استاذ کے ساتھ رہنا نہیں آیا. حضرت نے بڑی پیاری بات بتائی تھی، کیونکہ استاذ کو لوگوں نے اتنا بڑا کر دیا کہ استاذ کو بادشاہ بنا دیا، اور طلبہ نے اپنے آپ کو دھول کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے حضرت بادشاہ ہیں اور ہم بادشاہ کی دھول ہیں. وہ کیا لفظ تھا؟ شاگرد. جو کہتے ہیں نا استاذ کے شاگرد ہیں ہم، شاگرد. تو حضرت نے کہا یہ شاگرد اصل میں کیا جانتے ہو؟ شاگرد، شاہ حضرت، گرد اس کی دھول. آپ شاہ ہو، ہم گرد ہیں. آپ استاذ، ہم آپ کی دھول. یہ آپ کو کس نے سبق سمجھایا کہ استاذ بادشاہ ہوتا ہے اور طلبہ دھول ہوتے ہیں؟ ہمارے نبی نے جو سبق سمجھایا وہ یہ تھا کہ استاذ تمہارے باپ کی طرح شفیق ہوتا ہے اور تم اس کے صحابی، مصاحب، ساتھ میں رہنے والے. صحابہ کو شاگرد نہیں کہا گیا، صحابہ کو اصحاب کہا گیا کہ ساتھ میں رہنے والے. اب اسی لیے حضرت کہتے ہیں، وہ لمبی بات ہوئی، پورا گھنٹہ اسی عنوان پر حضرت نے بات کیا تھا کہ دیکھو اسی جب یہ لفظ شاگرد آ گیا تو اب طلبہ بھی کیا کرتے ہیں استاذ کے ساتھ. جب حضرت آ رہے ہوتے ہیں تو آج بھی بہت سارے لوگ جس کو بھی اپنا استاذ مانتے ہیں اس کے پیچھے چلتے ہیں. استاذ آگے آگے جا رہے ہیں اور طلبہ پیچھے. احترام میں، ادب میں حضرت نے کہا احمقو، استاذ کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ چلنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. بڑوں کے ساتھ چلنے کا طریقہ یہ ہے اگر تم 4 5 آدمی ہو تو 2 آگے چلیں حضرت کے، 2 پیچھے چلیں، 2 دائیں رہیں، 2 بائیں رہیں. گھیرے میں لو. تم مصاحب ہو، گرد نہیں ہو، دھول نہیں ہو کہ حضرت آگے جائیں گے ان کی دھول پیچھے اڑتی رہے گی. تم مصاحب بن کر چلو، آگے پیچھے دائیں بائیں. اچھا اگر 4 5 رہو گے تو ایسا کرو گے، 1 رہو گے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہجرت کا واقعہ یاد کیجئے. وہ ہجرت میں ساتھ میں تھے، سفر میں کہاں چلتے تھے؟ سیرت پڑھ کے دیکھیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں ہجرت کے سفر میں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی پیچھے چلتا،
تھوڑی دیر کے بعد آگے چلتا، تھوڑی دیر دائیں تھوڑی دیر بائیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، اکیلا ہی پورا روٹیشن کر لیتے تھے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا مجھے یہ ڈر ہوتا کہ پیچھے سے حملہ کریں گے تو میں پیچھے آ جاتا، اگر مجھے یہ ڈر لگتا کہ آگے سے کوئی حملہ کر دے گا تو فوراً میں آگے آ جاتا۔ کبھی خیال آتا کہ دائیں میں خطرہ ہے تو ادھر آتا، کبھی ادھر، تو مختلف انداز پہلوؤں کو اختیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف و اکناف میں گھوم گھوم کر چلتے تھے، ایک جگہ پر ٹھہر کر آپ نہیں چلے۔ چلنے کا بڑوں کے ساتھ طریقہ یہی ہے کہ آدمی تھوڑا آگے آگے بھی جائے، پیچھے پیچھے بھی جائے۔ کیوں؟ حضرت کہتے تھے آج کل طلباء کا انداز اور حال یہ ہے کہ حضرت کو آگے چھوڑ دیتے ہیں، پیچھے پیچھے یہ لوگ آتے رہیں گے، راستے میں کوئی پھسل کے گرنے والی چیز رہی، کوئی کانٹا رہا، کیچڑ رہا، گندگی رہی، تو کہتے ہیں استاد جی آپ گریے، ہم پیچھے سے اٹھاتے ہیں آپ کو، ہم سیف رہیں گے آپ کے پیچھے، کانٹا چبھنا ہو تو آپ کو چبھے گا، ہم بچیں گے۔ وہی تو ہوتا ہے کہ حضرت جا رہے ہیں آگے آگے، ٹھوکر لگنا آپ کو لگے گی، کانٹا چبھنا آپ کو چبھے گا، پھسل کے گرنا آپ گریں گے، کیچڑ لگنا آپ کے کپڑے گندے ہوں گے، ہم محفوظ رہیں گے۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ مصاحب ہو، خدمت کے ارادے سے چل رہے ہو، آگے چلو۔ آج تک لوگوں نے سمجھا ہی نہیں کہ آگے جانا بے ادبی۔ ارے آگے جاؤ گے اس خیال سے کہ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز ملی تو حضرت سے پہلے ہم برداشت کر لیں گے، ہم ہٹائیں گے، کوئی تکلیف دینے والی چیز کو ہم ہٹاتے ہوئے جائیں گے تاکہ ہمارے بزرگ کو، ہمارے بڑے، ہمارے استاذ جی کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن طلباء نے غلط طریقہ اختیار کیا ہوا۔ تو حضرت نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ شاہ گرد کا جو لفظ ہے یہ غلط لفظ ہے، کہ حضرت جی شاہ بادشاہ ہیں اور ہم ان کی دھول ہیں، یہ تصور شریعت نے نہیں دیا۔ صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لفظ دیا گیا وہ صحابی کا تھا، مصاحب کا تھا، صحبت کا تھا، کہ ساتھ میں رہنے والے۔ اب ساتھ میں رہنے والا کبھی آگے بھی رہے گا، کبھی پیچھے بھی، کبھی دائیں بھی، کبھی بائیں، ہر طرف رہے گا، اس میں کوئی جگہ فکس اور متعین نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہاں فرمایا ما بصاحبہم من جنہ، کہ یہ جو تمہارے صاحب ہیں، تمہارے ساتھ میں رہنے والے ہیں، ان کو کوئی جنون اور پاگل پن نہیں ہے۔ تو یہاں معلوم ہوا کہ جو بڑے لوگ ہیں، اللہ جن کو کسی کو بڑا بنا دے، امیر بنا دے، یہ بڑا آدمی اپنی کوئی الگ جگہ فکس کر کے نہ رکھے کہ ہم یہیں رہیں گے، ہم تو آپ کے مصاحب ہیں، آپ جہاں رہو گے ہم وہاں آ جائیں گے، آپ کی مجلس میں جہاں جگہ ملے گی ہم بیٹھ جائیں گے۔ صدر کی کوئی جگہ متعین نہیں ہونا چاہیے، فکس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ لوگوں کا ایک خیال ہے کہ صدر صاحب اسی جگہ پر بیٹھیں گے۔ ارے صدر ہر جا کے نشیند صدر است، صدر جو حقیقت میں ہوگا وہ جہاں بھی بیٹھے صدر ہی رہے گا۔ یہاں سے اٹھا کر وہاں بیٹھو تو کیا وہ چھوٹا بن جائے گا؟ یہ بھی کیسا صدر ہے؟ صدر تو صدر ہے، امیر تو امیر ہے، چاہے یہاں بٹھاؤ چاہے وہاں بٹھاؤ، اس کا کوئی مقام جگہ کی وجہ سے مقام نہیں ہے، آدمی کی وجہ سے جگہ کی عزت ہے۔ ہم جہاں بیٹھ جائیں اس جگہ کی عزت بڑھ جائے گی، نہ کہ یہ کہ اس جگہ پر بیٹھنے سے ہماری عزت۔ ارے یہ بھی کیسی جگہ ہوئی بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف بنایا ہے، جگہ کو نہیں۔ اشرف تو ہم ہیں، اشرف المخلوق ہم ہیں۔ یہ کرسیاں اللہ تعالیٰ اب کرسی ہٹا دو نیچے بیٹھ جائیں گے، کیا حرج ہے؟ کہ مقام تھوڑی گر جائے گا، یہ تو بس دکھنے کے لیے تھوڑا لوگوں تک بات پہنچے اس لیے بیٹھتے۔ کرسی اصل مسئلہ نہیں ہے، ہماری وجہ سے کرسی ہے، کرسی کی وجہ سے ہم نہیں ہیں۔ اتنا چھوٹا نہ بنو کہ چیزوں پر اپنے آپ کو ڈیپینڈ کرنے لگو، اپنے آپ کو ان کے اوپر ڈالنے لگو۔ ایک عام آدمی بنو۔ سید القوم خادمہم، آقا نے فرمایا قوم کا سردار اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کا خادم بن کر رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سید، امیر، بڑے کی پہچان یہ ہے کہ وہ قوم کے چھوٹوں کی خدمت کرے گا، یہ آدمی حقیقت میں بڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر سے نکلے، تلاش کرتے ہوئے آئے،
اور صحابہ کرام کی ایک جماعت مسجد نبوی میں ایک طرف بیٹھی ہوئی ہے، سیکھنا سکھانا کچھ مذاکرہ چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لوگ خاموش ہو گئے۔ آپ نے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ کہا ہمارا یہ مذاکرہ چل رہا تھا۔ کیا بس یہی تھا؟ اللہ کی قسم دے کے پوچھا۔ ہاں، کہا یہی ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی ڈاؤٹ یا شک اور شبے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ نے مجھے یہ حکم فرمایا ہے کہ میں تمہارے درمیان میں بیٹھوں، میں تمہارے درمیان میں بیٹھوں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ اے نبی جی آپ تشریف لے جائیے، ان کے درمیان اپنے آپ کو بٹھائیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نبی جی آپ کے کچھ صحابہ مسجد میں بیٹھے ہیں، ان کو آپ اپنی مجلس میں بلا لیجیے۔ کہا نہیں، آپ جائیے، عمومیت اپنائیے، عام آدمی بن کر بتائیے۔ جب یہ رویہ اختیار کرو گے تو عام مجمع بہت زیادہ آپ سے استفادہ کرے گا۔ اس کے بجائے آپ اپنی ناک اونچی کر کے اپنی جگہ اپنا اسٹیٹس آپ مینٹین کرتے رہو گے تو عام جو مجمع ہوگا وہ آپ سے متنفر، آپ سے دور دور اور آپ سے استفادہ بہت کم کرے گا۔ اتنے گھلو، اتنے ملو لوگوں کے ساتھ کہ وہ سمجھنے لگے کہ آپ بھی ہم میں سے ہی ہیں۔ اتنے بڑا بننے کے بعد آدمی اتنا چھوٹا بن کر بتائے، بڑا بننے کے بعد بڑا بن کر نہ بتائے، وہ تو جاہلوں کا کام ہے۔ بڑا بن کر آدمی چھوٹا بن کر دکھائے، کمال تو یہ ہے اتنا چھوٹا بنے کہ لوگ پہچان نہ سکیں کہ آپ میں سے امیر کون ہے، پہچان نہ سکیں، سب کے برابر رہیں، آپ کے کپڑے بھی، آپ کا حلیہ بھی، آپ کی بات چیت بھی، اور لوگوں کو یہ لگے کہ ماشاءاللہ آپ ہم میں ہی سے ہیں۔ حضرات امہات المؤمنین فرمایا کرتی تھیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے، ہم میں گھل مل جاتے، اتنا گھل مل جاتے، اتنا گھل مل جاتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے لگتے، آپ ہمارے کام میں ہاتھ بٹانے لگتے، ہم آٹا گوندھ رہے تو آپ بھی آٹا گوندھنے لگ گئے، جھاڑو لگانے لگ گئے، کچھ سینے لگ گئے۔ اللہ، اتنی سادگی، اتنی سادگی۔ اور جب اللہ کی طرف سے بلاوا آتا تو آپ ایسے چلے جاتے گویا آپ ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ادا ما بصاحبہم، کہ وہ آپ کے ساتھی ہیں، وہ آپ کی صحبت میں رہنے والے اور تم ان کی صحبت میں رہنے والے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہو کر آپ کو اللہ نے یہ لقب دیا، تو ہم میں سے ہر بندے کو اس کی کوشش اور فکر کرنی چاہیے کہ ہم سب چھوٹے بن کر رہیں۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ چند دن پہلے ہم نے پڑھا کہ دیکھو بڑے بننے کی فکر مت کرو، کیونکہ اللہ نے پیدائشی طور پر ہم سب کو بہت بڑا بنایا ہے، پیدائشی طور پر ہم سب بہت بڑے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم سب اشرف المخلوق میں ہیں، اس سے بڑا اور کیا بنو گے؟ اب محنت چھوٹا بننے کی کرو۔ حضرت جی کا مقولہ قول ہے کہ محنت جو کرنی ہے وہ چھوٹا بننے کی ہے، بڑا آدمی اور بڑا بننے کی فکر میں کیا مرے جا رہے ہو یار، چھوٹا بن کے دکھاؤ۔ کمال تو یہ ہے، اللہ نے اپنے نبی کو عبد کہا، میرا غلام، اسرا بعبدی، عبد بن کے دکھانا یہ کمال ہے۔ رسول تو ہم نے بنا دیا، نبی تو ہم نے بنا دیا، آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ عبد بن کے بتائیں۔ اشرف تو ہم نے تمہیں بنا دیا ہے، ارذل بن کے تم بتاؤ کہ اللہ کے دربار میں رذیل بننا، اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو جانا، کمتر اپنی حقارت کہ اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑ کے بتانا، یہ بندے کی سب سے لاسٹ انتہا درجے کی ذلت ہے، اور اللہ کے دربار کی ذلت مخلوق میں عزت ہے۔ یہاں ذلیل جو بندہ نہیں بننا چاہتا، اللہ نے فرمایا ایسے لوگ متکبر ہیں، متکبر آدمی میرے دربار میں سجدہ نہیں کرتا۔ اور یہاں سجدہ کرنے والا تواضع، عاجزی، انکساری، ذلیل آدمی ہے جو اللہ کے دربار میں سجدہ کرتا ہے، اور یہ کمال ہے، یاد رکھیے یہ کمال ہے، یہی پیدا کرنا ہے۔
بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یتفکروا، کیا تم یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے، ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کے جو صاحب ہیں ان کے اندر کوئی جنون پاگل پن نہیں ہے، تم لوگوں نے سمجھا نہیں ہے، ان کی باتوں کے آگے ساری دنیا کے عقلاء حیران ہیں، ان ہوا الا نذیر مبین، بس یہ تو صاف صاف کھلم کھلا لوگوں کو آخرت سے، اللہ کے عذابات سے ڈرانے والے ہیں۔ جنازہ آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق اپنے ایمان اور اعمال اور اخلاق کو درست کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک